ملک بھر میں انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ 20 سے 25 دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ امیدواروں کے ناموں کی فہرست 27 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ 1 جنوری سے 6 جنوری 2024 تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 9 جنوری 2024 کو کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے پر اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ 11 جنوری 2024 کو اپیلوں پر ایپلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا۔ 15 جنوری 2024 کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست جاری کی جائے گی۔ 16 جنوری 2024 کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ 17 جنوری 2024 کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ اب یہ ہم لائیو کریں گے، اوکے، یہ اسٹینڈ بائی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے کی کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 267 روپے 34 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 13 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 21 پیسے مقرر۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 29 پیسے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اہم ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ احمد ساتھ موجود ہے۔ احمد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ نگران حکومت کا جو ہے وہ یہاں پہ پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ بڑا ریلیف، جس میں جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ واضح کمی کی گئی ہے، جس میں جو ہے پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ 14 روپے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 50 پیسے، مٹی کے تیل میں جو ہے وہ 10 روپے 14 پیسے، اس کے ساتھ ساتھ جو لائٹ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں بھی جو ہے وہ واضح کمی کی گئی ہے، جس میں جو ہے وہ 11 روپے اور 29 پیسے جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، جس میں جو ہے وہ 2 مرتبہ نگران حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی گئی تھی، لیکن تب جو ہے پیٹرول کی قیمت کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا تھا، لیکن اب تیسری بار نگران حکومت کو آخر کار جو ہے پاکستانی عوام کا خیال آ گیا، جس میں جو ہے وہ 14 روپے فی لیٹر سستا پیٹرول جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ پیٹرول کی جو قیمت میں کمی ہوئی ہے اس میں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا بھائی جان، یہ بتائیے گا، پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں پہلے کمی ہوتی تھی پر پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں ہو رہی تھی، اب 14 روپے کم ہوا پیٹرول، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے کہ مطلب 2 دفعہ پہلے بھی انہوں نے ایسے بولا لیکن سستا کیا نہیں ہے۔ اب مطلب انہوں نے سستا کیا ہے، تو اب مطلب پاکستان کے لیے ہماری عوام جو ہے وہ پہلے ذلیل ہو رہی تھی، اتنا مطلب مہنگا پیٹرول کیا ہوا تھا انہوں نے، اب سستا کیا تو ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ مطلب جو کرایہ وغیرہ بھی بسوں کا وہ بھی سستا کریں اور پیٹرول کو سستا اور کریں، اور پیٹرول مل بھی نہیں رہا ابھی، تو پلیز ہماری یہی درخواست ہے کہ پیٹرول ہمیں دیں۔ بالکل، یہاں پہ اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا بھائی جان، 14 روپے فی لیٹر پیٹرول سستا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں پیٹرول سستا ہونے سے خوشی ہوئی ہے کہ نہیں؟ خوشی ہوئی ہے، خوشی کی بات ہے جو 14 روپے پیٹرول سستا ہوا ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ تو اور بھائی جان بتائیے گا، آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں پیٹرول جو اتنا سستا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اس پر؟ صحیح ہے، اچھا بات ہے، سستا ہوا ہے، حکومت عمران صحیح کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا بھائی جان، پیٹرول جو ہے وہ 14 روپے سستا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے خوشی ہے؟ پہلے 2 مرتبہ نہیں کیا گیا نگران حکومت کی جانب سے، اب 14 روپے سستا ہوا ہے، کیا دیکھیں خوشی کی بات ہے، یہ پیٹرول کم ہوا خوشی کی بات ہے، نون لیگ کی حکومت آ گئی ہے، یہ کم ہی ہونا ہے، یہ چور تھا عمران خان۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ ادھر جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اچھی بات ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ واضح کمی کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں ان میں بھی کمی جو ہے وہ واقع ہونی چاہیے، جیسے جو ہے وہ گزشتہ جب جو پیٹرول سستا ہوا تھا اس کے بعد بھی جو ہے وہ نگران حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں جو ہے واضح کمی کی گئی تھی، تو جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں انہیں بھی چیک اینڈ بیلنس جو ہے ان کا بھی رکھنا چاہیے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، جیسے پیٹرول سستا ہوا ایک جانب جو ہے پاکستانی عوام کو جو ہے نگران حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف ملا، تو دوسری جانب جو پیٹرول پمپ کافی فیصل آباد کے بیشتر پیٹرول پمپ میں جو ہے وہ پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے پیٹرول دینا جو ہے وہ بند کر دیا گیا، جس پہ جو ہے یہاں پہ جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جانب جو ہے 2 مرتبہ پیٹرول سستا نہیں کیا گیا، اگر نگران حکومت کی جانب سے پیٹرول سستا ہی کیا گیا ہے تو ساتھ ہی پیٹرول پمپ جو مالکان ہیں ان کی جانب سے پیٹرول کی فراہمی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، جو کہ بالکل ہی سراسر غلط ہے، کیونکہ جب جو ہے پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے تب جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے پیٹرول پمپ یہی ہوتے ہیں مالکان جو کہ پیٹرول پمپ کھلے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی آج بھی جو ہے پیٹرول کی
पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी वाज़ हुई, तो साथ ही साथ जो है वो पेट्रोल पंप जो है वो बेशतर शहर भर के पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल की फराहमी जो मुमकिन नहीं बना सके। पेट्रोल बिल्कुल ही 12 बजे के बाद पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे शहरी जो है पेट्रोल यहाँ पे बनाने हैं, लेकिन उन्हें जो है वो पेट्रोल पंप जो पेट्रोल है वो फराहम नहीं किया जा रहा। तो शहरियों को जो एक जानिब जो है काफ़ी खुशी है, उनका ये कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से ये पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में अच्छा जो है कमी का जो है अच्छा इकदाम उठाया गया है। मजीद जो है पेट्रोल की मसनूआत में जो है वो कमी लाई जाए और ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है वो भी कमी की जाए। तो दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि इंतजामिया को जो है जिन पेट्रोल पंप ने जो पेट्रोल देना बंद कर दिया है उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जी अहमद सादा में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मसीहाओं को गरीब मरीजों पर तरस न आया। फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर छठे रोज भी हड़ताल पर। एलाइड अस्पताल 1, 2, टीचिंग और चिल्ड्रन अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद। बेयारों मददगार मरीज और उनके लवाहिकीन रुल गए। तमाम सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने डॉक्टर के कत्ल और दीगर मुतालिबात के लिए हड़ताल जारी रखी। अलाइड अस्पताल 1, 2, टीचिंग और चिल्ड्रन अस्पताल के शोबाए बैरूनी मरीजा में काम बंद। मरीजों का इलाज मुतासिर, लवाहिकीन ख्वार हो गए। मरीजों के रूटीन के टेस्ट और मामूल के ऑपरेशन भी न हुए। मरीजों का कहना था कि डॉक्टरों की आए रोज हड़ताल से तंग आ चुके हैं, हुकूमत नोटिस ले। मेरा ऑपरेशन होना था, पहले मैंने यहाँ आया था तो मुझे टाइम दिया गया था और डॉपलर वगैरह तो हो गए थे। अब 3 दिन से यहाँ हम जलील हो रहे हैं, कोई हमारा सुन नहीं रहा बात, ठीक है। और हम तो गवर्नमेंट से कैंडिडेट रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल इस हड़ताल को ख़त्म करवाया जाए। जो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं वो यहाँ शाख मारने नहीं आ रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। मरीज के साथ मौजूद तीमारदार का कहना था कि रात इमरजेंसी वार्ड में आए थे, इमरजेंसी वार्ड में भी नहीं रखा जा रहा, ओपीडी में भी चेकअप नहीं हो रहा। मरीज की हालत सीरियस है, इलाज के लिए कहाँ जाएं? हमसे तो वहाँ से आया भी नहीं जाता, हम कितनी बार आए और जाएं, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े हैं ये डॉक्टर साहबान हैं, इनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इस अवाम का सोचें। ये लोग यहाँ मर रहे हैं, आप आज का कह के कल करें, जो आगे मर गए तो मर गए, प्लीज़ आप हड़ताल ख़त्म करें। हड़ताल के बाइस फैसलाबाद में रोजाना 10,000 से जायद मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। खाद माफिया की लूटमार, ब्लैक में धड़ल्ले से फरोख्त। जिला इंतजामिया बेबस, महकमा ज़राअत नुमाइशी कार्रवाइयों में मसरूफ। किसान महंगे दामों DAP और यूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत की नाअहली का खुमियाजा किसानों को भुगतना पड़ गया। खाद डीलर्स ने किसानों को लूटने के लिए एका कर लिया। काश्तकार ब्लैक पे महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर। जिला इंतजामिया ने कार्रवाई की बजाय खाद माफिया को खुली छूट दे दी। महकमा ज़राअत तौसी भी नुमाइशी कार्रवाइयों में मसरूफ है। फसल के लिए चीज़ें लेने जाता है तो उसको नहीं मिल रही। अब अगर ब्लैक में खाद लेनी हो तो वो दस्तयाब है। अगर हमने गवर्नमेंट के सरकारी रेट पे खाद की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टोर उनके खाली पड़े। यूरिया 5,000, DAP 15,000 में बिक रही है। किसान फसल की जरूरत से कम खाद इस्तेमाल करके फसलें काश्त करने पर मजबूर है। किसान रहनुमा ताहिर रज़ाक कहते हैं गंदम की बेहतर पैदावार के लिए खाद की सरकारी निर्खों पर फराहमी जरूरी है। यूरिया खाद है जो 800 से लेकर 1100 रुपए तक ब्लैक हो रही है और जो DAP है DAP वो 1,500 रुपए तक ब्लैक हो रही है। DAP की इस वक्त ज़रूरत कम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है DAP की, अपना यूरिया खाद की, क्योंकि हमने पानी के साथ लगानी है। तो यूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िली गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए। जिला इंतजामिया किसानों के पास जखीरा गंदम तो फौरन उठवा लेती है, जबकि खाद और गंदम के जखीरा अंदोजों से आंखें फेर रखी हैं। अगर खाद का बहरान हल न हुआ तो उसके गंदम की फसल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन ईमान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। खाद बहरान खत्म होने का इम्कान। महकमा ज़राअत ने चंद रोज में इम्पोर्टेड खाद की तकसीम की नवीद सुना दी। खाद की आमद से बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। खाद बहरान के खात्मे के लिए इकदामात। महकमा ज़राअत ने चंद रोज में MFML की जानिब से इम्पोर्टेड खाद की तकसीम की यकीन दहानी करवा दी। जंग और दीगर अजला में इम्पोर्टेड खाद की अदम फराहमी के बाइस मार्केट में शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाइस काश्तकारों को मुश्किलात दरपेश हैं। वाफिर मिकदार में यूरिया की मार्केट में आमद से ब्लैक मार्केटिंग का भी खात्मा होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत नासिर सयाल का कहना था कि इम्पोर्टेड खाद की आमद से बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जिला को 6 लाख बोरी के करीब इम्पोर्टेड यूरिया खाद मिलने की उम्मीद है। बैरून मुल्क से आने वाली खाद पोर्ट पर मौजूद
موجود ہے। ان کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو کھاد کی بر وقت فراہمی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ اب ہماری گندم کو 40% پانی لگ گیا ہے، پہلا پانی ہم نے لگوا دیا ہے جہاں ہم یوریا بھی استعمال کروائے ہیں، اچھی گندم ہے ہماری۔ تو قومی ایک جذبے کے ساتھ اور اپنے وطن کو خوشحالی کے لیے سارے مل کر کام کریں، ذمہ دار پریشان ہو، انشاءاللہ 10-15 دن میں غیر ملکی یوریا مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ کاشتکاروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنگ کے لیے یوریا کوٹا میں اضافہ کیا جائے تاکہ کاشتکاروں کو گندم کی کاشت میں درپیش مشکلات دور ہوں۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ سمندری میں کرشنگ سیزن کے باوجود چینی مہنگی کر دی گئی۔ چینی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ 140 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ چند روز میں چینی کی قیمت میں 20 روپے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ناقابل برداشت ہے۔ آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہیں۔ چینی ہر گھر کی ضرورت مگر خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں ٹریفک مسائل روز بروز سنگین ہونے لگے۔ آبادی اور گاڑیوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے شاہراہیں تنگ پڑنے لگیں۔ شہری ایف ٹی اے کی نااہلی کی سزا بھگتنے پر مجبور ہیں۔ ٹریفک مسائل کے حل کا ذمہ دار ادارہ ٹیپا 9 سال سے غیر فعال۔ شہر کی ٹرانسپورٹ کے مسائل حل نہ ہو سکے، شاہراہیں چھوٹی پڑنے لگیں، مگر ٹرانسپورٹ انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی کا کوئی عمل کارآمد ثابت نہ ہوا۔ ایف ڈی اے اس سال بھی ٹرانسپورٹ انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی کو مکمل فعال نہ کر سکا۔ غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ سالوں پہلے قائم ہونے والے ادارے کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں کھولا گیا۔ ایف ڈی اے ذرائع کے مطابق 3 بار ٹیپا کو فعال بنانے کے لیے کنسلٹنٹ بھی ہائر کیے گئے، مگر روڈ انجینئرنگ اینڈ پلاننگ کا عمل مکمل نہ کیا جا سکا۔ دوسری جانب 9 سال سے ٹیپا میں ڈائریکٹرز تعینات مگر کام زیرو۔ ٹرانسپورٹ میں مسلسل اضافے سے شہر میں مسائل بڑھ رہے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ ہیلتھ کے مراکز ڈسپنسری خستہ حال۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے بنیادی مراکز صحت حکام کی توجہ کے منتظر 25 مراکز صحت کی عمارتیں خستہ حال، عملہ خوف کے سائے میں کام کرنے پر مجبور تو مریضوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ گئیں۔ بی ایچ یو چک نمبر 312، 363 اور 95 کی عمارتیں خطرناک قرار دی گئیں۔ ڈسپنسری چک نمبر 182، 243، 313، 688 اور 720 کی حالت بھی خراب ہے۔ چک نمبر 93، 417، 254، 735 اور چراغ آباد کی ڈسپنسری کی عمارت بھی خطرناک نکلی۔ محکمہ صحت نے خستہ حال عمارتوں کی بحالی کے لیے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے مانگ لیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مراکز صحت میں 4 دیواری تک موجود نہیں، جانور اندر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے عملہ اور مریض یہاں آنے سے ڈرتے ہیں۔ کوئی 4 دیواری نہیں ہے جی، میرا مطلب بلڈنگ جڑی ڈگن والی ہے تے مسئلہ بہت ہی خراب ہے۔ چل وے صحیح ہونا چاہیے جی، دوائی ہونی چاہیے ہے، اس علاقے اور کوئی نہیں ہے۔ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 38 مراکز صحت کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مریضوں اور عملے نے اعلیٰ حکام سے مراکز صحت کی تعمیر و مرمت کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ بڑھتی مہنگائی بیکری آئٹمز بھی لپیٹ میں آ گئی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ مہنگائی نے بیکریوں کا بھی رخ کر لیا۔ بیکری آئٹمز کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ سادہ بسکٹ 100 روپے مہنگا ہو کر 800 روپے کلو ہو گیا۔ اسپیشل بسکٹ 100 روپے اضافے کے بعد 1100 روپے، کیک رس 780 روپے سے بڑھ کر 880 روپے، باقر خانی 600 روپے سے 700 روپے، نمکو کی قیمت 700 روپے سے بڑھ کر 820 روپے کلو ہو گئی۔ بیکری آئٹمز مہنگے ہونے پر بیکرز کا کہنا تھا کہ سوئی گیس مہنگی ہوئی ہے، مٹیریل سستا ملے تو بیکری آئٹمز کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی۔ زیادہ بجلی مہنگی ہوئی ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے، اس لیے اور بل بھی اتارنے مشکل ہو گئے ہیں، چیزیں آئل گھی ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، اس لیے کسٹمر ہمیں بولتا ہے جو 100-200 کی چیز لیتا ہے وہ 50 کی لے رہا ہے اب چیز، اس لیے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ شہری کا کہنا تھا ہر سال سردی بڑھتی ہے تو بیکری آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام شہری کے لیے تو ہر شے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، جہاں مہینے میں 2 بار بیکری آئٹمز خریدتے تھے اب 1 بار بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مجبوری ہے، مہمان نوازی بھی کرنی ہوتی ہے، بچوں کی فرمائش بھی پوری کرنی ہوتی ہے، تو حالات تو بہت برے ہیں، لیکن پھر بھی اگر پہلے 1 ماہ میں 2 دفعہ بیکری آئٹمز لیتے تھے اب 1 دفعہ لیتے ہیں، مہنگائی نے تو حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے۔ سرد موسم میں بیکری آئٹمز کی مانگ بڑھ جاتی ہے، تاہم بیکری آئٹمز اتنے مہنگے ہیں کہ اب بچوں کی فرمائش پوری کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ شہریوں نے حکام بالا سے قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ جرائم سے متعلق اہم خبریں اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، بیرون ملک جانے والے 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔ پاسپورٹ پر بیرون ملک آمد و روانگی کی جعلی اسٹیمپس لگی ہوئی تھیں۔ چاندرے والا چک 499 کماد کے کھیت سے انسانی کھوپڑی ملی۔ کھوپڑی کی شناخت سلابت کے نام ہوئی۔ مقتول چند ماہ قبل لاپتہ ہوا تھا۔ ورثا نے ناصر دلو پر سلابت کو قتل کرنے کا الزام لگایا۔ مقتول اور ملزم ناصر میں دشمنی چل رہی تھی۔ مقتول سلابت اور ملزم ناصر پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب ہیں۔
सैटेलाइट टाउन झंग के अड्डा कोट लखनाना में नौजवान कत्ल, मकतूल सकलैन चंद रोज कबल कत्ल होने वाले शहरी शाहिद मुमताज के कत्ल में नामजद था। पुलिस के मुताबिक सकलैन को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। गोजरा में गुर्दा माफिया सरगर्म, सुसर ने नौकरी दिलवाने के बहाने ले जाकर बहू का गुर्दा 4 लाख में बेच दिया। ऑपरेशन के बाद 50,000 एजेंटों ने लिया। तासरा खातून का बकिया रकम सास पर लेने का इल्जाम। सदर पुलिस चन्योट ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया, 2 मुल्जमान गिरफ्तार। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 15 नवंबर को कैसर को नामालूम मुल्जमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जमान साजिद अली और मोहम्मद हमीद ने कत्ल का बदला लेने के लिए कैसर को मार डाला। गिरफ्तार मुल्जम साजिद अली के बहनोई जफर इकबाल को मकतूल कैसर ने कत्ल किया था। जंग में चक 484 की नहर से खातून की लाश मिली है। खातून की शनाख्त 30 साल अक्सा के नाम से हुई। अक्सा अपने शौहर से नाराज होकर मेके आई हुई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला अक्सा जिला टोबा के इलाका नया लाहौर चक 336 की रहायशी थी। FBR की एक्सपोर्टर्स को इनकम टैक्स रिफंड्स मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। FBR एक्सपोर्टर्स के इनकम टैक्स रिफंड्स मसाइल हल करने के लिए सरगर्म, मसाइल के तदारुक के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी, EOR जारी कर दिए। कमेटी गैर जरूरी ताखीर पर इकदाम करेगी, दरखास्तों में एतराज़ात, ताखीर की वजूहात, बेहतरी के लिए मशवरे भी देगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीकाकार से तमाम इनकम टैक्स जल्द वापस किए जाएंगे। इनकम टैक्स रिफंड्स के मसाइल पर कारोबारी अफराद ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे। दूसरी जानिब FBR ने 5 अरब रुपए की जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस केस में एक और कंपनी का सुराग लगा लिया। जरगरी ट्रेडर्स नामी कंपनी जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस में मुलव्वस निकली। बंगश ट्रेडर्स ने दीगर कंपनियों के साथ मिलकर 1 महीने में 5 अरब रुपए का कारोबार जाहिर किया। कारोबार की बुनियाद पर 98 करोड़ रुपए के गैर कानूनी रिफंड्स क्लेम किए। तहकीकात में फ्रॉड पकड़ा गया। कमिश्नर FBR जाफर रजा काजमी के मुताबिक जरगरी ट्रेडर्स और बंगश ट्रेडर्स की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। FBR हुकाम ने दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए शो कॉज जारी कर दिए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद।